سمندروں کے تہ میں، یہ 11 میل گہرے سمندر، ان کی تہ میں جو کچھ ہے وہ اللہ جل جلالہ کو دیکھنے میں مانع اور رکاوٹ نہیں ہے۔ وَلَا جَبَلٌ مَا فِي وَعْرِهِ، اور پہاڑوں کی سخت چٹانوں کی تہ میں نیچے جو کچھ ہے اللہ جل جلالہ کو دیکھنے میں مانع اور رکاوٹ نہیں۔ تو اللہ کی تعریف، اللہ کا تعارف کرانا اس امت مسلمہ کے ذمے لگا ہے کہ اللہ کی تعریف کریں، اللہ کا تعارف کرائیں، اللہ جل جلالہ کی محبت بٹھائیں۔ آدمی محبت کرتا ہے کسی سے اس کے جمال کی وجہ سے، ہر جمیل خوبصورت سے آدمی محبت کرتا ہے، اس کا دل کھنچتا ہے۔ تو سب سے زیادہ جمیل اللہ ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جل جلالہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ تعالی یرید ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ جل جلالہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اللہ نے کسی کو اچھے کپڑے دیے پہننے، اچھی جوتی دیے پہننے، لیکن دکھاوا نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، شہرت نہ ہو، اس لیے کہ وہ عمل پھر قبول نہیں ہوتا۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جو نماز دکھلاوے کے لیے پڑھے وہ اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک کرنے والا ہے۔ وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، جو دکھلاوے کے لیے روزہ رکھتا ہے وہ بھی اللہ کے غیر کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا ہے۔ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، جو دکھلاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے غیر کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا ہے۔ تو عمل ہو خالص اللہ کی رضا کے لیے، اس میں دکھلاوا نہ ہو، اللہ کو خوش کرنا مقصود ہو، اللہ کے غیر کے لیے نہیں۔ تو بھائی ہمیں اللہ نے یہ جو محنت دی ہے تبلیغ کی، یہ تبلیغ کی محنت اپنے دل میں اللہ جل جلالہ کی عظمت اور بڑائی محبت کو بٹھانا، لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ جل جلالہ کی عظمت اور بڑائی اور محبت کو بٹھانا۔ اللہ کی محبت دل میں بیٹھتی ہے تو اللہ کی اطاعت آسان ہو جاتی ہے، اور اطاعت پر اللہ جل جلالہ نے خوشخبری سنائی ہے جنت کی۔ من یطع اللہ ورسولہ یدخل جنات، جو اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، جو اللہ کے احکامات پر چلے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلے، تو یدخل جنات، اللہ جل جلالہ نے خوشخبری سنائی ہے کہ میں ایسے کو داخل کروں گا باغات میں، تجری من تحت الانہار، ان باغات کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ باغوں میں رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ تو اللہ کو مان کر اللہ کی مان لے تو پھر اللہ کی جنت میں جائے گا، اور جنت میں پھر اللہ کا دیدار ہوگا۔ سب سے بڑی نعمت دیدار خدا بندی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے بین اہل الجنت فی نعیمہم، جنت والے اپنی اپنی نعمتوں میں ہوں گے۔ استطاع لہم نور، ایک نور پھیل جائے گا، فرفعوا رؤوسہم، جنتی اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر دیکھیں گے، دیکھتے کیا ہیں؟ فَإِذَا الرَّبُّ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ، اللہ جل جلالہ جنتیوں کی طرف اوپر سے دیکھ رہا ہوگا۔ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، اللہ جل جلالہ جنتیوں کو سلام کرے گا۔ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، قَالَ وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى،
سلام قول من رب الرحیم۔ اللہ جل جلالہ نے سورہ یاسین میں فرمایا کہ رب رحیم کی طرف سے سلام ہوگا، یہ وہ سلام ہے۔ فَيَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، اللہ جل جلالہ جنتیوں کی طرف دیکھے گا۔ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، سارے جنتی اللہ جل جلالہ کی طرف دیکھیں گے۔ فَلَا يَلْتَفِتُونَ إِلَى شَيْءٍ مِّنَ النَّعِيمِ، جنت کی نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ حَتَّى يَحْتَجِبَ عَنْهُمْ وَيَبْقَى نُورُهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْهِمْ فِي دِيَارِهِمْ، تو اللہ جل جلالہ پردہ حائل کریں گے تو اللہ جل جلالہ کا نور اور اللہ جل جلالہ کی برکتیں جنتیوں کی جنت میں باقی رہ جائیں گی۔ تو اللہ کا تعارف کرا کر، اس کی تعریف کر کے لوگوں کے دل میں اللہ جل جلالہ کی محبت بٹھانا۔ اب یہ رمضان شریف کا مہینہ اللہ نے ہم اور آپ تبلیغ والوں کو بہترین مہینہ دیا ہے۔ اب اس میں دن رات محنت کریں۔ نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر اللہ جل جلالہ نے قرآن میں فرما کر ہمیں ترغیب دے رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی ہے۔ رمضان شریف کے مہینے میں ساری رات لوگ جاگتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم لوگ یہاں رمضان شریف کے مہینے میں آئے، لیاری میں تشکیل ہوئی، عیدگاہ والی مسجد میں تھے تو ساتھیوں کو گشت کے لیے بھیجتے تھے، خود بھی جاتے تھے، ساری رات گشت کرتے رہے فجر کی آزان، شہری آخر کی شہری تک۔ پھر اذان ہوئی، نماز ہوئی اور نماز کے بعد پھر مجمع کے لوگ لے کر بیٹھ گئے، پھر ان کو ترغیب دینی شروع۔ اشراق تک ہم نے کہا کم از کم اشراق تک تو ہونا چاہیے، جماعت جلدی کھڑی ہو جاتی، ساری رات نوجوان ملتے تھے۔ تو رمضان شریف کے مہینے میں لوگ خوب ملیں گے، تو نوح علیہ السلام کی دعوت کو زندہ کریں۔ قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرما کر یوں فرمایا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِرْ، آپ انبیاء علیہ السلام کی چال چلیں، انبیاء علیہ السلام کی طرح محنت کریں۔ تو حضور کی بھی دعوت کا ذکر اللہ جل جلالہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، آپ کو دن کو دعوت کے میدان میں لوگوں کے سمندر میں لمبا تیرنا ہے۔ تو یہ رمضان شریف کا مہینہ ساری رات لوگ جاگتے ہیں اور دن کو تازہ دم ہو گئے، پھر مسجدوں میں آتے ہیں، مسجدیں بھری رہتی ہیں۔ ہمارا آپ کا مزاج دعوت کا ہو، اس لیے کہ دعوت سے جتنے لوگ دعوت میں لگیں گے، اعمال پر لگیں گے، نکلیں گے، الدال علی الخیر کفاعلہ، جو دوسروں کو خیر کی طرف دعوت دے، خیر کا کام کرے، دوسروں کو خیر کی طرف دعوت دے، تو خیر کے کام کو کرنے والوں کو جتنا اجر و ثواب ملے گا، دعوت دینے والے کو مجموعہ ثواب ملے گا۔ اور پھر ہمیں اور آپ کو عالمی ذمہ داری ملی ہے حضور کے بعثت عالم کے لیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، حضور کے بعثت عالمی، تو حضور کی نیابت بھی عالمی۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، نبی کی شان میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اور امت کے بارے میں فرمایا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، دونوں جگہ للناس ہے۔ حضور کو عالمی ذمہ داری ملی تو امت کو عالمی نیابت ملی۔ مولانا اجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری محنت کی ابتدا وہاں سے جہاں
مسلمان لوگ آخری کنارے پر، ادھر جائیں تو کفر میں، ادھر آئیں تو اسلام، یہ باہر کے ممالک ہیں۔ نام یوسف ہے، باہر کی فضا سے متاثر ہو کر اس نے یوسف کی بجائے یوسف نام رکھا۔ مسلمانوں نے نام یعقوب ہے، باہر کی فضا سے متاثر ہو کر نام ایکب رکھا ہے۔ تو اب جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں، اس کے دو چلے ایک ایک کر کے لگ چکے اور پھر متصل لگے ہیں۔ مقام پر مہینے کے 6 روزے دیتا ہے، ہفتے کے 2 گشت کرتا ہے، اور گھر کی تعلیم، مسجد کی تعلیم، اس کی پابندی کرتا ہے، اور روزانہ مشورہ میں شرکت کرتا ہے۔ روزانہ وقت فارغ کر کے، صحابہ کی ترتیب ہے آدھا دن آدھی رات، اس طرح وہ بھی آدھا دن آدھی رات دیتا ہے، تو روزانہ وقت دیتا ہے۔ تو ایسے آدمی کی تشکیل ملکوں میں ہو سکتی ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے المعونۃ بقدر المعونہ، مدد بقدر ذمہ داری کی۔ جو آدمی جتنی بڑی ذمہ داری لے گا اتنی بڑی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ جو آدمی سال ملکوں کی ذمہ داری لے گا، سال کے حساب سے اللہ کی مدد ساتھ ہو گئی، اور جو 7 مہینے کی نیت کر کے ملکوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے گا، تو 7 مہینے کے لحاظ سے اللہ جل جلالہ کی مدد اس کے ساتھ ہو گئی۔ اور جو اندرو ملک سال کی نیت کر کے اپنے آپ کو پیش کرے گا، اللہ کی مدد اندرو ملک سال کے حساب سے اس کے ساتھ ہو گئی۔ اور جو ہر سال 4 مہینے دینے کی نیت کرے گا، اپنے آپ کو پیش کرے گا، نیت کرتے ہی اللہ جل جلالہ کی مدد ساتھ ہو جاتی ہے۔ مولانا اعجاز صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، اللہ جل جلالہ اپنی مدد کو پہلے دکھاتا نہیں، لیکن چلتے وقت اپنی مدد ساتھ کر دیتا ہے۔ جب آدمی دل سے نیت کرتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ جل جلالہ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور بدن سے نکلنے والے عمل کو۔ کس نے دل سے نیت کی اور پھر عمل سے کوشش کون کر رہا؟ جس نے سال لکھایا اور پھر اس سال کے لیے کوشش کر رہا ہے، پاسپورٹ بنا رہا ہے، رقم کی فکر کر رہا ہے، اور دوسروں کو دعوت دے رہا ہے۔ دعوت سب سے بڑا سبب نکلنے کے لیے دوسروں کو دعوت دینا ہے، اور دوسرا بڑا سبب دعا کرنا ہے۔ تیسرا یہ ہے دل سے نیت ہو، چوتھا یہ ہے کہ کوشش پوری کرے، پانچواں یہ ہے کہ کوئی جماعت آ جائے ان کی نصرت کرے، اور چھٹی بات یہ ہے کہ چھٹا کام یہ کرے جب وہ مطالبہ کرے کہ کون تیار ہے، کھڑے ہو کر لکھا ہے کہ لکھو جی میرا سال ملکوں کے لیے، لکھو میرا سال 7 مہینے کے لیے۔ جب ان اسباب کو اختیار کرے گا، دعوت دینا سب سے بڑا سبب، دعا کرنا سب سے بڑا سبب، اور نیت کرنا یہ سبب، اور بقدر استطاعت جتنا بس میں ہے اتنی کوشش کرنا، یہ ہمارے آپ کے اختیار کی چیز ہے۔ اللہ جل جلالہ نے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وعن الحسن مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بزرگ اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے ہمیں اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ کو نبی والی محنت کے لیے، وہ دعوت کی محنت ہے، اس محنت کے لیے چن لیا ہے. اللہ جل جلالہ نے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ. تو اس امت کو اللہ نے دین کی محنت کے لیے چنا ہے، چھانٹا ہے، منتخب کیا ہے، پسند کیا ہے. اس امت مسلمہ کے ذمہ دین کی محنت ہے، دعوت کی محنت ہے. اس محنت کو کرنے کے ساتھ اللہ نے ہدایت کو جوڑا ہے کہ جو بھی اس محنت کو کریں گے اللہ ان کو ہدایت دیں گے. اللہ جل جلالہ نے فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. فرمایا کہہ دے یہ ہے میرا راستہ کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، یقین کے ساتھ. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. فرمایا یہ میرا کام ہے، نبی کا کام ہے دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کا تعارف کرانا، اللہ جل جلالہ کی عظمت اور بڑائی محبت کو بٹھانا اور اللہ جل جلالہ کی اطاعت، فرمان برداری اور بندگی پر آمادہ کرنا، یہ نبی کا کام ہے. وَمَنِ اتَّبَعَنِي مَنْ آمَنَ بِي. جو میرے اوپر ایمان لے آیا، اس نے کلمہ طیبہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کا کام بھی یہ ہے کہ وہ اللہ کا تعارف کرائے، اللہ کی تعریف کرے، اللہ جل جلالہ کی محبت بٹھائے اور اللہ کی بندگی پر آمادہ کرے.
یہ ہر مسلمان کا کام ہے۔ تو اللہ کے راستے میں اس لیے نکالا جاتا ہے کہ ہر مسلمان حضور والی محنت کو، دعوت کی محنت کو سیکھ لے۔ اسی کے نیابتاً یہ محنت اس امت کو ملی ہے۔ ہر مسلمان نبی کا نائب ہے، نبی کا خلیفہ ہے، نبی کا جائے نشین ہے، نبی کا قائم مقام ہے، نبی والی محنت اس کے ذمے ہے۔ تو اس محنت کو سیکھنے کے لیے خروج علاج ہے۔ جب آدمی نکلتا ہے یکسو ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ اللہ جل جلالہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر لیتا ہے، اور سب کے سب میں مل جائیں، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک چیز کو بندہ چاہتا ہے، اگر بندے کی چاہت کے ساتھ اللہ جل جلالہ کی چاہت بھی مل جائے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات بندہ چاہتا ہے کہ یہ ہو، لیکن اللہ نہیں چاہتا تو وہ کام نہیں ہوتا۔ بعض اوقات بندہ نہیں چاہتا لیکن اللہ چاہتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ کے ارادے کا نام وجود ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر کے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، دیر نہیں لگتی۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، ان اللہ یفعل ما یرید، فعال لما یرید، یحکم ما یرید۔ انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، فاذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ ساری آیتوں کا ایک مفہوم کہ اللہ کے ارادے کا نام موجود ہے۔ تو اللہ کے غیر سے کٹ کر اللہ سے جڑنے کے لیے بہترین راستہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، خروج ہے، خروج علاج ہے۔ اللہ جل جلالہ خود فرماتے ہیں انفروا، نکلو، ساری امت مسلمہ کو حکم ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ انفروا، نکلو، خفافا وثقالا، ہر حال میں، ہلکے ہو، بوجھل ہو، امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، جو بھی ہو، عالم ہو، غیر عالم ہو، پیر ہو، مرید ہو، اللہ کی طرف سے حکم سب کے لیے انفروا خفافا وثقالا، ہر حال میں نکلو۔ تو اللہ کی طرف سے حکم ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اپنی جان ہر ایک لے لے، اپنا مال لے لے، اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے دین کو پھیلانے کی محنت اور کوشش کرے۔ پہلے اللہ کی عظمت بچھائے تو اللہ کی عظمت جو بیٹھے گی تو اس کے حکموں کی بھی عظمت بیٹھے گی۔ الا لہ الخلق والامر، اللہ جل جلالہ خالق ہے، اللہ جل جلالہ عامر ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، حاکم بھی اللہ ہے، اس نے پیدا کیا، وہ خالق ہے، وہ مالک بھی ہے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، فرمائے وہ اللہ جل جلالہ کی ذات اقدسی تو ہے جس نے ساتوں آسمانوں کو بنایا اور 7 آسمان کی طرح 7 زمین بنائی۔ تو اللہ نے تعارف کرا کہ پیدا کرنے والا میں ہوں۔ امن خلق السماوات والارض، فرمایا بلا بتاؤ تو صحیح، آسمانوں کو کس نے بنایا؟
والارض زمین کس نے بنائی؟ وانزل لکم من السماء ماء اور بادلوں سے بارش کا پانی تمہارے کے لیے کس نے اتارا؟ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجۃ فرمایا اس بارش کے پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے پر رونق سرسبز باغات کو اگایا۔ فانبتنا به حدائق ذات بہجۃ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها اے میرے بندو یہ تمہارے بس میں نہیں تھا کہ ان باغات کے درختوں کو اگاتے۔ اِلٰہٌ مع اللہ بھلا بتاؤ تو صحیح اللہ کے علاوہ ان کاموں میں سے کوئی اور کر سکتا ہے؟ آسمان کا بنانا، زمین کا بنانا، بادلوں کا بھیجنا، بارش کا اتارنا، درختوں کا اگانا اور ان میں پھل پیدا کرنا، اللہ کے علاوہ یہ کام کوئی اور کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ جل جلالہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ پہلے اللہ کو پہچانے۔ اللہ الذی خلقکم تعارف کرا رہے ہیں کہ وہ اللہ جل جلالہ کی ذات اقدس ہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ثم رزقکم پھر اس نے تمہیں روزی دی۔ ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء جن بتوں کو فرمایا تم میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، تمہارے بت ان کاموں میں سے کوئی کام کر سکتا ہے؟ پیدا کرنا۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم پھر تمہیں اس نے روزی دی، روزی دینے کا کام۔ ثم یمیتکم تمہیں موت دی۔ ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء تمہارے بت ان کاموں میں سے کسی کام کو کر سکتے ہیں؟ یہ سارا اللہ کر رہا ہے۔ نہ بت کر سکتے ہیں، نہ انسان کر سکتے ہیں، نہ حکومتیں کر سکتی ہیں۔ حکومتیں بھی عاجز ہیں، انسان عاجز ہے، ساری مخلوقات عاجز ہیں، اللہ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ جل جلالہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو سب سے پہلا کام انبیاء علیہ السلام نے جو کیا وہ اللہ جل جلالہ کا تعارف کرا، اللہ کی تعریف کی، اللہ جل جلالہ کی محبت بٹھائی۔ اس کی تعریف سے اللہ کی محبت آتی ہے، تعریف سے اللہ جل جلالہ کے محبت آتی ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ سے محبت کی نشانی اس کی تعریف ہے۔ تو اللہ کی تعریف انبیاء علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کی۔ حضور نے فرمایا اللہم انی لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ جیسے تو نے اپنی تعریف خود کی ہے ایسی تعریف تو میں آپ کی کر نہیں سکتا۔ جی ہاں، اللہ جل جلالہ نے فرمایا کل کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ فرمایا آپ بتا دیں کل کان البحر مدادا سارے سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے تمہارے رب کے تعریفی کلمات کو لکھنے کے لیے۔ کل کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر سارے سمندروں کا پانی جو سیاہی بن کر اس سے اللہ کی تعریف لکھی جائے تو
اللہ کی تعریف لکھتے لکھتے سارے سمندروں کا جو سیاہی ہے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی تعریف پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے اپنا یوں تعارف کرایا، اپنی تعریف یوں کی۔ دوسری آیت میں اسی مضمون کی ہے، فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، ساری دنیا میں جتنے درخت ہیں ان کے قلم بنا دیے جائیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، سارے سمندروں کا پانی سیاہی بنا دی جائے۔ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، 7 سمندر اور ان جیسے وہ بھی سیاہی بنا دیے جائیں، اور اللہ کی تعریف لکھی جائے، قلم گھس گھس کر ختم ہو جائیں گے اور سیاہی بھی ختم ہو جائے گی، 7 سمندروں کی سیاہی بھی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے اپنا تعارف کرایا، اپنی تعریف کی کہ تاکہ اللہ کی عظمت اور بڑائی محبت دل میں آ جائے۔ تعریف سے محبت آتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ تو مجھے وہ عمل بتا جس سے میں تیرا محبوب بنوں۔ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ اے داؤد علیہ السلام، آپ میری محبت کو میرے بندوں کے دل میں بٹھا دیں۔ تو داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، قال یا رب انک لتعلم انی احبک واحب من یحبک فکیف احببک الی عبادک۔ اے اللہ تجھے پتہ ہے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے اور مجھے تیرے ہر اس بندے سے محبت ہے جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ فکیف احببک الی عبادک، اے اللہ میں تیری محبت کو تیرے بندوں کے دل میں کیسے بٹھاؤں؟ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا، قال ذکرہم بآلائی وبلائی ونعمائی، میرے انعامات، میرے احسانات، میری نعمتوں کو میرے بندوں کو یاد دلا دو، اس سے میری محبت ان کے دل میں آئے گی۔ تو اللہ جل جلالہ نے جیسے اپنے احسانات کو سنایا، ہم بھی ویسے سنائیں۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا، الم نجعل لہ عینین، اے میرے بندو کیا میں نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی؟ یہ احسان سنا رہے ہیں۔ ولسانن، کیا میں نے تمہیں زبان نہیں دی؟ وشفتین، کیا میں نے تمہیں 2 ہونٹ نہیں دیے؟ یہ احسانات ہیں۔ اور دوسری آیت میں فرمایا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، جب پیدا ہوئے چھوٹے بچے تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لا تعلمون شیئا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، سننے کے لیے میں نے تمہیں کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سمجھنے کے لیے دل دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرا شکر ادا کرو۔ ایک شکر زبان سے آدمی اللہ کی نعمت کو استعمال کر کے کہے الحمدللہ، کھانا کھا کر کہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ ساری کی ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور اس نے ہمیں پلایا اور اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ یہ زبان سے اللہ کی تعریف ہے۔ پانی پینے کی بھی دعا ہے۔ پانی پینے کی دعا، الحمدللہ الذی، یہ زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا، الحمدللہ الذی
سقاناہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا۔ ساری کی ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ اس نے اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے ہمیں میٹھا پانی پلایا اور اس نے ہمارے اس پانی کو کھارا نہیں بنایا۔ تو پانی پی کر بھی زبان سے اللہ کا شکر، اور سو کر اٹھے بھی زبان سے اللہ کا شکر ادا کرے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ساری کی ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا مرنے کے بعد۔ نیند موت کی بہن ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، ہمیں موت دینے کے بعد، یعنی نیند سے جگایا۔ نیند موت کی شکل تھی۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور اللہ کے پاس ہم سب نے جمع ہونا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا، ان دعاؤں کو مسنون دعاؤں کو سیکھنا۔ کپڑا پہن کر الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ ساری کی ساری تعریف ہے اس اللہ کے لیے۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا، اس نے یہ کپڑے مجھے پہنائے۔ کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، انہوں نے مجھے یہ کپڑے دیے میری طاقت اور قوت کے بغیر۔ تو جو اس دعا کو کپڑا پہنتے وقت پڑھے گا، حدیث شریف میں آتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اس کے اگلے پچھلے سارے صغیر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب یہ زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تبلیغ میں اس لیے کہتے ہیں کہ چلے دے دو، 4 مہینے دے دو، 7 مہینے دے دو، سال دے دو، اور یکسو ہو کر پھر ان دعاؤں کو بھی یاد کرو، نمازوں کو بھی یاد کرو۔ آج بازار سے گزر رہے تھے ایک ساتھی کے ساتھ، میں نے اس سے کہا کہ بھائی بازار کی دعا آپ کو یاد ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا کہ میں دعا پڑھتا ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے پڑھتے رہو۔ پھر میں نے وہ بازار والی دعا پڑھی، اس نے پیچھے پیچھے پڑھا۔ تو بازار والی دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ حدیث میں آتا ہے جو اس دعا کو پڑھ لے بازار میں تو 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 10 لاکھ درجے بلند ہو جاتے ہیں، اور جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ یہ تو عام اپنے گھر سے بازار جائے، سودا خریدے اور واپس گھر جائے، لیکن جو آدمی اللہ کے راستے میں ہے اس کا ہر عمل 49 کروڑ گنا بن جاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں ابھی ہم یہاں پر آئے شب جمعے میں، تو ہم نے یہاں پر عصر کی نماز پڑھی، 49 کروڑ کے حساب سے نمازوں کا ثواب ملا۔ مغرب کی نماز 49 کروڑ، عشاء کی نماز 49 کروڑ، فجر کی نماز پڑھیں گے 49 کروڑ۔ تو جو آدمی اللہ کے راستے میں ہے اس کا عمل 49 کروڑ، اس کا روزہ بھی 49 کروڑ، اور اس کا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا بھی 49 کروڑ۔ تو چوتھا کلمہ جو بازار کی اس نے دعا پڑھی، 10 لاکھ نیکیاں ملی، لیکن ہے اللہ کے راستے میں تو 10 لاکھ کو ضرب دو 49 کروڑ کے ساتھ، اب اس کی کتنی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی؟
اللہ کے راستے میں بازار والی دعا کو پڑھے گا تو ایک مکان تیار نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے 49 کروڑ محل تیار ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کی بڑی فضیلت ہے کہ اعمال کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اب رمضان شریف کے مہینے میں 70 کے ساتھ اور ضرب دو، ویسے تو 49 کروڑ ہے نا، رمضان شریف کے مہینے میں 49 کروڑ، پہلے وہ دعا لے لو، 49 کروڑ ضرب 10 لاکھ ضرب 70 اللہ کے راستے میں ہے، اور بازار کی دعا پڑھی، اور رمضان شریف کا مہینہ آ گیا اس میں پڑھی۔ رمضان شریف کا مہینہ محنت کا مہینہ ہے۔ رمضان شریف کے مہینے میں ہم محنت کریں گے، لوگوں کا دل بہت نرم ہوتا ہے، مسجدیں بھری رہتی ہیں۔ تو رمضان شریف کے مہینے میں لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالے۔ غزوہ بدر رمضان شریف میں، فتح مکہ رمضان شریف میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن بھی رمضان شریف میں اترا۔ آسمانی کتابیں ساری رمضان شریف میں اتری ہیں، اور رمضان شریف کی فضیلت فرمایا، حدیث قدسی کا مفہوم ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، روزے کا بدلہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ میں خود دوں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، روزے کے بدلے میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ میں خود ملوں گا۔ ہم آپوں کی جماعت لے کر گئے گجرانوالہ میں، تو وہاں کے گجرانوالہ کے مدرسہ تھا اشرف المدارس، مدرسے کا نام وہاں کے مفتی نعیم صاحب نے جمعے کے دن رمضان شریف میں بیان کیا۔ تو یہ حدیث سمجھانے کے لیے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزے میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اس پر انہوں نے سنایا کہ سلطان محمود غزنوی، ان کا ایک غلام تھا اجاز نامی، تھا چرواہا بنریا تھا، لیکن بڑا ذہین تھا، بادشاہ کا مقرب تھا۔ وزیروں کو اور دوسرے جرنیلوں کو حسد ہونے لگا کہ چرواہے کو بادشاہ نے اتنا مقرب بنایا ہے۔ بادشاہ سمجھ گیا، بادشاہ نے دربار میں سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات، لال، یاقوت، موتی، ان کے ڈھیر لگوا دیے خزانے سے، اور ایک ٹائم مقرر کیا کہ فلاں ٹائم ٹھیک ابھی رات کا 8 ہے، دن کا 8 یا 10 کہ ٹھیک 10 بجے میں گھنٹی بجاؤں گا، جو اس دربار کی جس چیز پر ہاتھ رکھے وہ چیز اس کی ہوگی۔ تو وہ یہ سارے کے سارے وزیر، وزراء، جرنیل اور ایاز بھی اسی مجلس میں تھا۔ تو بادشاہ نے ٹھیک 10 بجے گھنٹی پر جو انگلی رکھی، چلتے ہوئے سب دوڑے، کسی نے ہیرے، جواہر، موتی، لال، یاقوت ڈھیروں پر ہاتھ رکھ لیا کہ یہ ہماری۔ ایاز کھڑا ہے، جب سب نے رکھ دیا تو اب بادشاہ بولے کہ ایاز تو نے کسی چیز پر ہاتھ نہیں رکھا۔ ایاز کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ نے جو فرمایا کہ جو اس مجلس کی جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھے وہ چیز اس کی ہو گئی۔ کہا میں نے یہ کہا ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں نے یہ کہا ہے۔ تو ایاز کہنے لگے کہ آپ بتائیں بادشاہ سلامت، آپ اس مجلس کی چیزوں میں سے ایک چیز ہو کہ نہیں؟ بادشاہ نے کہا کہ ہوں۔
تو ایاز آگے بڑھ کر بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو بادشاہ نے پوچھا کیا مطلب؟ تو ایاز کہنے لگا بادشاہ میرا، جب بادشاہ میرا تو بادشاہ کی بادشاہت میری اور بادشاہ کے سارے خزانے میرے۔ اب سارے چوکنے ہو گئے وزراء اور جناب علی جانے کہ انہوں نے ایاز نے کیا کہا، واقعی سمجھداری کی بات انہوں نے کہی۔ یہ سنا کر کہنے لگے، پھر حدیث کی طرف آئے، مفتی صاحب فرمانے لگے الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں اللہ ملوں گا، جس کو اللہ ملا اسے سب کچھ ملا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے من وجدنی وجد کل شیء ومن فقدنی فقد کل شیء، جس نے مجھے پا لیا اس نے سب کچھ کو پا لیا، اور جس نے مجھے نہیں پایا اس نے کچھ بھی نہیں پایا۔ تو اللہ ملتا ہے روزے سے۔ تو رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، اور یہ رمضان شریف کا مہینہ محنت کا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں کمر کستے تھے عبادت کے لیے، اور حضور رمضان شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثقافت تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ تیز ہوتی تھی حضور کی ثقافت۔ تو یہ رمضان شریف کا مہینہ کمر کس کے محنت کرنے کا، خاص کر دعوت کی محنت کریں گے۔ لوگ متوجہ ہیں، مسجدوں میں آئے ہوئے ہیں، بات سننے کے رخ پر ہیں، اب ان کو اللہ کا تعارف کرائیں، اللہ کی تعریف کریں، اللہ جل جلالہ کی عظمت بٹھائیں، اور اللہ کے احکامات کی بھی عظمت بٹھائیں۔ الا لہ الخلق والامر، وہ خالق ہے، وہ عامر ہے، تو اللہ کے احکامات کو پورا کرنے پر کیا ملے گا؟ حاکم کی عظمت بھی بٹھانی ہے، اس کے حکم کی بھی عظمت بٹھانی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جل جلالہ اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا کہ ہم اللہ کی بڑائی کو اپنے تصور میں لا نہیں سکتے۔ تو اللہ بڑا ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، ہم اور آپ اپنی ان دونوں آنکھوں سے یہاں دنیا میں اللہ جل جلالہ کو دیکھ نہیں رہے ہیں، لیکن وہ ہم سب کو دیکھ رہا ہے۔ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، وہ باریک بین ہے، باخبر ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ جل جلالہ آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے، سینے کے رازوں کو جانتا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ جل جلالہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، سب اللہ کے سامنے ہے۔ ولا تواری منہ سماء سماء، ایک آسمان کی موٹائی دوسرے آسمان کے اوپر کی چیزوں کو دیکھنے میں مانع اور رکاوٹ نہیں ہے۔ ولا ارض ارضا، ایک زمین کی موٹائی دوسری زمین کے اوپر کی چیزوں کو دیکھنے میں مانع اور رکاوٹ نہیں ہے۔ ولا بحر ما فی قعرہ، گہرے سمندروں کے تہہ میں، کہ 11 میل گہرے سمندر، ان کی تہہ میں جو کچھ ہے وہ اللہ جل جلالہ کو دیکھنے میں مانع اور رکاوٹ نہیں ہے۔ ولا جبل ما فی وارہ، اور پہاڑوں کی سخت چٹانوں کی تہہ میں نیچے جو کچھ ہے اللہ جل جلالہ کو دیکھنے میں مانع اور رکاوٹ نہیں۔ تو اللہ کی تعریف، اللہ کا تعارف کرانا
اس امت مسلمہ کے ذمے لگا ہے کہ اللہ کی تعریف کریں، اللہ کا تعارف کرائیں، اللہ جل جلالہ کی محبت بچھائیں۔ آدمی محبت کرتا ہے کسی سے اس کے جمال کی وجہ سے، ہر جمیل خوبصورت سے آدمی محبت کرتا ہے، اس کا دل کھنچتا ہے۔ تو سب سے زیادہ جمیل اللہ ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جل جلالہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ تعالی یرید ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ جل جلالہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اللہ نے کسی کو اچھے کپڑے دیے پہن لے، اچھی جوتی دیے پہن لے، لیکن دکھاوا نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، شہرت نہ ہو، اس لیے کہ وہ عمل پھر قبول نہیں ہوتا۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جو نماز دکھلاوے کے لیے پڑھے وہ اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک کرنے والا ہے۔ وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، جو دکھلاوے کے لیے روزہ رکھتا ہے وہ بھی اللہ کے غیر کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا ہے۔ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، جو دکھلاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے غیر کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا ہے۔ تو عمل ہو خالص اللہ کی رضا کے لیے، اس میں دکھلاوا نہ ہو، اللہ کو خوش کرنا مقصود ہو، اللہ کے غیر کے لیے نہیں۔ تو بھائی ہمیں اللہ نے یہ جو محنت دی ہے تبلیغ کی، یہ تبلیغ کی محنت اپنے دل میں اللہ جل جلالہ کی عظمت اور بڑائی محبت کو بٹھانا، لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ جل جلالہ کی عظمت اور بڑائی اور محبت کو بٹھانا۔ اللہ کی محبت ان میں بیٹھتی ہے تو اللہ کی اطاعت آسان ہو جاتی ہے، اور اطاعت پر اللہ جل جلالہ نے خوشخبری سنائی ہے جنت کی۔ من یطع اللہ ورسولہ یدخل جنات، جو اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، جو اللہ کے احکامات پر چلے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلے، تو یدخل جنات، اللہ جل جلالہ نے خوشخبری سنائی ہے کہ میں ایسے کو داخل کروں گا باغات میں، تجری من تحت الانہار، ان باغات کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ باغوں میں رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ تو اللہ کو مان کر اللہ کی مان لے تو پھر اللہ کی جنت میں جائے گا، اور جنت میں پھر اللہ کا دیدار ہوگا۔ سب سے بڑی نعمت دیدار خدا بندی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے بین اہل الجنت فی نعیمہم، جنت والے اپنی اپنی نعمتوں میں ہوں گے۔ اسطع لہم نور، ایک نور پھیل جائے گا، فرفعوا رؤوسہم، جنتی اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر دیکھیں گے، دیکھتے کیا ہیں؟ فَإِذَا الرَّبُّ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ، اللہ جل جلالہ جنتیوں کی طرف اوپر سے دیکھ رہا ہوگا۔ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، اللہ جل جلالہ جنتیوں کو سلام کرے گا۔ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، قَالَ وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ، اللہ جل جلالہ نے سورہ یاسین میں فرمایا کہ رب رحیم کی طرف سے سلام ہوگا، یہ وہ سلام ہے۔ فَيَنظُرُ إِلَيْهِمْ، اللہ جل جلالہ جنتیوں کی طرف دیکھے گا، وَيَنظُرُونَ إِلَيْهِ، سارے جنتی اللہ جل جلالہ کی طرف دیکھیں گے۔ فَلَا يَلْتَفِتُونَ إِلَى شَيْءٍ مِّنَ النَّعِيمِ، جنت کی نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کی طرف
نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے حتی یحتجب عنہم ویبقى نورہ وبرکتہ علیہم فی دیارہم۔ تو اللہ جل جلالہ پردہ حائل کریں گے تو اللہ جل جلالہ کا نور اور اللہ جل جلالہ کی برکتیں جنتیوں کی جنت میں باقی رہ جائیں گی۔ تو اللہ کا تعارف کرا کر اس کی تعریف کر کے لوگوں کے دل میں اللہ جل جلالہ کی محبت بٹھانا۔ اب یہ رمضان شریف کا مہینہ اللہ نے ہم اور آپ تبلیغ والوں کو بہترین مہینہ دیا ہے۔ اب اس میں دن رات محنت کریں۔ نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر اللہ جل جلالہ نے قرآن میں فرما کر ہمیں ترغیب دے رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی ہے۔ رمضان شریف کے مہینے میں ساری رات لوگ جاگتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم لوگ یہاں رمضان شریف کے مہینے میں آئے، لیاری میں تشکیل ہوئی، عیدگاہ والی مسجد میں تھے تو ساتھیوں کو گشت کے لیے بھیجتے تھے، خود بھی جاتے تھے، ساری رات گشت کرتے رہے فجر کی آزان شہری آکے کی شہری تک، پھر اذان ہوئی، نماز ہوئی اور نماز کے بعد پھر مجمع کے لوگ لے کر بیٹھ گئے، پھر ان کو ترغیب دینی شروع۔ اشراق تک ہم نے کہا کم از کم اشراق تک تو ہونا چاہیے، جماعت جلدی کھڑی ہو جاتی، ساری رات نوجوان ملتے تھے۔ تو رمضان شریف کے مہینے میں لوگ خوب ملیں گے، تو نوح علیہ السلام کی دعوت کو زندہ کریں۔ قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرما کر یوں فرمایا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِرْ۔ آپ انبیاء علیہ السلام کی چال چلیں، انبیاء علیہ السلام کی طرح محنت کریں۔ تو حضور کی بھی دعوت کا ذکر اللہ جل جلالہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا۔ آپ کو دن کو دعوت کے میدان میں لوگوں کے سمندر میں لمبا تیرنا ہے۔ تو یہ رمضان شریف کا مہینہ ساری رات لوگ جاگتے ہیں اور دن کو تازہ دم ہو گئے، پھر مسجدوں میں آتے ہیں، مسجدیں بھری رہتی ہیں۔ ہمارا آپ کا مزاج دعوت کا ہو، اس لیے کہ دعوت سے جتنے لوگ دعوت میں لگیں گے، اعمال پر لگیں گے، نکلیں گے، الدال علی الخیر کفاعلہ، جو دوسروں کو خیر کی طرف دعوت دے، خیر کا کام کرے، دوسروں کو خیر کی طرف دعوت دے، تو خیر کے کام کو کرنے والوں کو جتنا اجر و ثواب ملے گا، دعوت دینے والے کو مجموعہ ثواب ملے گا۔ اور پھر ہمیں اور آپ کو عالمی ذمہ داری ملی ہے حضور کے بعثت عالم کے لیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ حضور کے بعثت عالمی، تو حضور کی نیابت بھی عالمی۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ۔ نبی کی شان میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اور امت کے بارے میں فرمایا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، دونوں جگہ للناس ہے۔ حضور کو عالمی ذمہ داری ملی تو امت کو عالمی نیابت ملی۔ مولانا اجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری محنت کی ابتدا وہاں سے جہاں لوگ آخری کنارے پر ادھر جائیں تو کفر میں، ادھر آئیں تو اسلام۔ یہ باہر کے ممالک ہیں، نام یوسف ہے، باہر کی فضا سے متاثر ہو کر اس نے یوسف کی بجائے یوسف نام رکھا۔ مسلمانوں نے نام یعقوب ہے، باہر کی فضا سے متاثر ہو کر نام ایکب رکھا ہے۔ تو اب جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں
اس کے دو چلے ایک ایک کر کے لگ چکے اور پھر متصل لگے ہیں۔ مقام پر مہینے کے 6 روزے دیتا ہے، ہفتے کے 2 گشت کرتا ہے، اور گھر کی تعلیم، مسجد کی تعلیم، اس کی پابندی کرتا ہے، اور روزانہ مشورہ میں شرکت کرتا ہے، روزانہ وقت فارغ کر کے صحابہ کی ترتیب ہے آدھا دن آدھی رات، اس طرح وہ بھی آدھا دن آدھی رات دیتا ہے، تو روزانہ وقت دیتا ہے۔ تو ایسے آدمی کی تشکیل ملکوں میں ہو سکتی ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے المعونۃ بقدر المعونہ، مدد بقدر ذمہ داری کی۔ جو آدمی جتنی بڑی ذمہ داری لے گا اتنی بڑی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ جو آدمی سال ملکوں کی ذمہ داری لے گا، سال کے حساب سے اللہ کی مدد ساتھ ہو گئی، اور جو 7 مہینے کی نیت کر کے ملکوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے گا تو 7 مہینے کے لحاظ سے اللہ جل جلالہ کی مدد اس کے ساتھ ہو گئی۔ اور جو اندرون ملک سال کی نیت کر کے اپنے آپ کو پیش کرے گا، اللہ کی مدد اندرون ملک سال کے حساب سے اس کے ساتھ ہو گئی۔ اور جو ہر سال 4 مہینے دینے کی نیت کرے گا، اپنے آپ کو پیش کرے گا، نیت کرتے ہی اللہ جل جلالہ کی مدد ساتھ ہو جاتی ہے۔ مولانا اعجاز صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اللہ جل جلالہ اپنی مدد کو پہلے دکھاتا نہیں، لیکن چلتے وقت اپنی مدد ساتھ کر دیتا ہے۔ جب آدمی دل سے نیت کرتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ جل جلالہ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور بدن سے نکلنے والے عمل کو۔ کس نے دل سے نیت کی اور پھر عمل سے کوشش کون کر رہا؟ جس نے سال لکھایا اور پھر اس سال کے لیے کوشش کر رہا ہے، پاسپورٹ بنا رہا ہے، رقم کی فکر کر رہا ہے اور دوسروں کو دعوت دے رہا ہے۔ دعوت سب سے بڑا سبب نکلنے کے لیے دوسروں کو دعوت دینا ہے، اور دوسرا بڑا سبب دعا کرنا ہے۔ تیسرا یہ ہے دل سے نیت ہو، چوتھا یہ ہے کہ کوشش پوری کرے، پانچواں یہ ہے کہ کوئی جماعت آ جائے ان کی نصرت کرے، اور چھٹی بات یہ ہے کہ چھٹا کام یہ کرے جب وہ مطالبہ کریں کہ کون تیار ہے، کھڑے ہو کر لکھا ہے کہ لکھو جی میرا سال ملکوں کے لیے، لکھو میرا سال 7 مہینے کے لیے۔ جب ان اسباب کو اختیار کرے گا، دعوت دینا سب سے بڑا سبب، دعا کرنا سب سے بڑا سبب، اور نیت کرنا یہ سبب، اور بقدر استطاعت جتنا بس میں ہے اتنی کوشش کرنا، یہ ہمارے آپ کے اختیار کی چیز ہے۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا اعدوا لهم ما استطعتم، دشمن کے مقابلہ میں جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو، جو تمہارے بس میں ہے وہ تم کرو، جو تمہارے بس سے باہر ہے وہ اللہ کرے۔ بدر میں نکلے 313 آدمی، وہاں سے مکے سے 1000 آئے، اور ان کے پاس 8 تلواریں، ان کے پاس 1000 تلواریں، ان کے پاس 9 زرہیں اور ان کے پاس 1000 زرہیں، سب مسلح ہو کر آئے تھے۔ ان کے پاس 3 گھوڑے اور وہ آئے تھے 100 گھوڑے لے کر، ان کے پاس اونٹ 70 تھے مسلمانوں کے پاس، اور وہ مکے سے 700 اونٹ لے کر آئے تھے۔ تو جتنا بس میں تھا اتنا مسلمان لے کر چلے، اور پھر اللہ نے اپنی مدد ظاہر کی۔
جو ہمارے آپ کے بس میں ہے وہ ہم کریں، اور جو ہمارے آپ کے بس سے باہر ہے اسے اللہ کرے گا۔ تو ملکوں کی نیت کریں گے تو عالمی پیمانے پر اللہ جل جلالہ کی مدد ہمارے آپ کے ساتھ ہوگی، اس لیے کہ حضور کی بعثت عالمی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو ہمیں اور آپ کو نیابت بھی ملی ہے عالمی۔ تو ایک تو جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں وہ فیصلہ کریں ہمیں ملکوں میں جانا ہے، دل سے فیصلہ کر کے اپنے آپ کو پیش کریں گے تو اللہ کی مدد نقد ساتھ ہو گئی۔ کوشش ہم اور آپ کریں گے، انتظامات کو اللہ جل جلالہ مکمل فرمائے گا۔ تو جن جن کے 4 مہینے لگ چکے، اس کے بعد ایک ایک کر کے چلہ 2 چلے لگ چکے، مقام پر کام کر رہے ہیں، ان کے قواعد پورے ہیں، شادی شدہ ہے، ایسے حضرات ملکوں میں جا سکتے ہیں، وہ سارے کھڑے ہو جائیں، سال 7 مہینے سال اندرون کے لیے ایک دفعہ کھڑے ہو کر اپنی زیارت کرا لیں۔ سال 7 مہینے سال 7 مہینے سال اندرون، سال 7 مہینے سال اندرون، جن کے 4 مہینے لگ چکے اور 2 دفعہ چلہ لگ چکا، مقام پر کام کر رہے ہیں، ایسوں کے قواعد پورے ہیں، یہ حضرات کئی باقی نہ اٹھے، باقی نہ اٹھے، باقی تشریف رکھیں، باقی تشریف رکھیں، دوسروں کی تشکیل کرتے ہیں۔ اب یہ حضرات یہ ان کے تفقد ہو جائے حضرات کے سامنے، پھر یہ تیاری میں لگ جائے۔ ایسے حضرات جو ابھی کھڑے ہیں یہ سارے کے سارے یہاں پیچھے جب یہ پیچھے والے ممبر جی محراب کے پیچھے آپ لوگ سارے آ جاؤ، باقی مجمع کی پھر تشکیل کرتے ہیں۔ آپ حضرات محراب کے پیچھے آؤ، محراب کے پیچھے کوئی دروازے نہیں ہے جناب، صرف یہ محراب والا دروازہ ہے اور کوئی دروازے نہیں۔ آپ باہر سے ادھر سے شمالی سے جو امام آ رہے ہیں ان کی خدمت درخواست ہے سائڈ سے جی یہ حضرات چلے، یہ پیچھے جناب علی محراب کے پیچھے کی جگہ یہ سارے کے سارے چلے، باقی مجمع بیٹھا رہے ان کی تشکیل کر لیتے ہیں۔ یہ جلدی سے آ جائے، یہ جلدی سے آ جائے تاکہ ان حضرات کا تفقد ہو جائے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ملکوں میں انقلاب لائے گا، ان کے ذریعے سے ملکوں میں انقلاب لائے گا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعا فرماتے تھے، اے اللہ ہماری جماعتیں میں، چلو اللہ کے بندے کوئی مسافر کے ہاتھ نہ پڑا، یہاں تو بیان ہو رہا ہے مسافر کا، یہ بچوں کا کھیل ہے۔ مولانا فرماتے تھے جہاں جہاں تک جاؤ گے اے اللہ ہماری جماعتیں جہاں جہاں تک جائیں، جن جن کی نگاہ ان پر پڑے اے اللہ تو ان سب کو ہدایت نصیب فرما، اور جن پر جماعت والوں کی نگاہیں پڑے اے اللہ تو ان کو بھی ہدایت نصیب فرما، اور جو ہوائیں ان کے بدنوں کے ساتھ ٹکرا کر دوسروں کے بدنوں کے ساتھ ٹکرائیں اے اللہ تو ان سب کو ہدایت نصیب فرما، یہ حضرت دعا فرماتے تھے۔ تو یہ ملکوں میں جانا پوری دنیا کو ہلانا ہے، عالمی ذمہ داری ہمیں اور آپ کو ملی ہے، تو عالم میں پھریں گے تو عالمی ذمہ داری ادا ہوگی۔ اب دوسرے حضرات، یہ حضرات تو ماشاءاللہ جا رہے ہیں جن کے ابھی تک 3 چلے نہیں لگے، میواتی کہا کرتے تھے، مولانا محمد عمر صاحب پالپور رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا کہ میواتی کہا کرتے تھے پہلے چلے میں اترتا ہے زنگ، دوسرے چلے میں چڑھتا ہے رنگ، اور تیسرے چلے میں آتا ہے دعوت دینے کا ڈھنگ۔ تو جو 4 مہینے لگائیں گے، 4 مہینے لگا کر دعوت کی محنت کو سیکھیں گے تو داعی بن جائیں گے،
دائی کے لیے بشارت ہے کہ اس کو انبیاء کے پڑوس میں جنت میں جگہ ملے گی۔ حدیث سناتا ہوں، من جاءہ الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس شخص کو موت آئی اس حال میں کہ وہ علم نبوی نبی والے علم کی طلب میں لگا رہا، اس نیت سے اس علم کے ذریعے سے میں نے اسلام کو زندہ کرنا ہے۔ کہاں پر؟ اے فی العالم کلی ہی، ساری دنیا میں۔ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، اس کے اور نبیوں کے درجے کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوگا جنت میں۔ تو دائی بن گیا اور 4 مہینے لگا کر دعوت کی محنت کو سیکھ لیا، سیکھ کر مقصد بنا کر مرتے دم تک کر لیا تو انبیاء کے پڑوس میں جنت میں اسے جگہ ملے گی۔ اب بولو بھائی، جن کے 4 مہینے ابھی تک نہیں لگے، اسی مجلس سے اسی مرکز سے 4 مہینے کے لیے کھڑے ہو کر تیار ہو جائے اپنی زیارت کرانے، اور جن کے سالانہ چلے بھی رہتے ہیں وہ بھی اسی مجلس سے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کرنے، اپنا سالانہ چلے کے لیے جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ بھی سارے کھڑے ہو جائے، اپنے آپ کو پیش کریں کہ بھائی ہم 4 مہینے لگانے کے لیے تیار ہیں، اور جن کے سالانہ چلے رہتے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں کہ ہم اپنا سالانہ چلہ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے سارے احباب کھڑے ہو جائیں۔ رمضان شریف کے مہینے میں 49 کروڑ تو پہلے ہے، ضرب دو 70 کے ساتھ تو ایک نماز پر 34 ارب 30 کروڑ نمازوں کا ثواب ملے گا۔ ایک روزے پر 34 ارب 30 کروڑ روزوں کا ثواب ملے گا۔ ایک سبحان اللہ کہنے پر 34 ارب 30 کروڑ سبحان اللہ کا ثواب ملے گا۔ ایک سبحان اللہ پر جنت میں ایک درخت لگے گا تو 34 ارب 30 کروڑ سبحان اللہ کے 34 ارب 30 کروڑ درخت لگ جائیں گے۔ یہ رمضان شریف کا مہینہ تو بھلائی کا مہینہ۔ اب یہ آپ اللہ سب کے سب 19 نمبر پر یہ دعائیں جنوں کی جانب 19 نمبر پر آنا ہے کہ